دوستوں، بزرگوں، حاضرین جمعہ اور دینی ملی و اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردے میں رہنے والی عفت مائیں اور بہنیں، یہ دنیا یہ ایک حقیر سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے۔ یہ دنیا ایک گھٹیا سے گھٹیا چیز ہے۔ اس میں ہم انسانوں کو ہرگز بھی دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خصوصاً مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر دل نہیں لگانا چاہیے۔ ہمیشہ ہر مسلمان کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم بھی ختم ہونے والے ہیں اور دنیا بھی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا حقیر سی چیز ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ بلکہ ہر انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ رہتی دنیا تک کے ہر انسان کے لیے یہ حدیث مثال اور نمونہ ہے کہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان اس دنیا کو حقیر سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ مسلم شریف کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 2957۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ کے جانب سے بازار کی طرف سے گزر رہے تھے تو ایک بکری کا بچہ جو مرا ہوا تھا اور کان بھی چھوٹے تھے، اس مردہ بکری کے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر بلکہ کان پکڑ کر کہا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ اس کو 1 درہم کے بدلے خریدے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ اس کو 1 درہم کے بدلے خریدیں، کیونکہ اس کے کان بھی چھوٹے ہیں، ایک عیب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مردہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذرا بھلا بتاؤ، کیا تم اسے مفت خریدنا چاہتے ہو؟ تمہیں مل جائے یوں ہی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اس کا کیا کریں گے؟ یہ گھٹیا سی چیز ہے، مردہ ہے، اس کے علاوہ ایک اور عیب ہے کہ اس کے کان بھی چھوٹے ہیں۔ زندہ رہتا تب بھی ہم نہیں خریدتے کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، عیب ہے، اور یہاں تو یہ مردہ بھی ہے، تو ہم اس کا کریں گے کیا؟ ہمیں مفت بھی نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، جس طریقے سے تمہارے نزدیک یہ بکری کا بچہ، مردہ بچہ حقیر ہے، تم اس کو گھٹیا سمجھ رہے ہو، بیکار سمجھ رہے ہو، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے نزدیک
اس دنیا کی حیثیت ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اس مردہ بکری کا بچہ جیسے پڑا ہوا ہے اور تم اسے خریدنا نہیں چاہتے، لینا نہیں چاہتے، مفت بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تم اسے گھٹیا سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، بیکار سمجھتے ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ کہیں حقیر ہے، گھٹیا اور بیکار چیز ہے۔ دوستو بزرگو، یہ دنیا انتہائی اللہ کے نزدیک حقیر اور گھٹیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اپنی امت کو اور رہتی دنیا کے انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 2320۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی کوئی حیثیت اور قدر و قیمت ہوتی، دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی تکلیف میں آ گیا، پریشانی میں آ گیا، مالی اعتبار سے کمزور ہو گیا، دکھیاری ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، ہم اور آپ پیلا جھجک کر دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے۔ برے لوگوں پر عذاب آتا ہے، لیکن مومنوں پہ آزمائش کے اوپر آزمائش آتی ہے، لیکن ہم بلا جھجک کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں دیکھو دیکھو اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے۔ اور غیر مسلموں کو دیکھیے، موج مستی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرح کی عیش و عشرت ہے۔ ذرا بتائیے، میرے پاس مال و دولت کا انبارہ ہو اور میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر جس کو نہیں جانتا ہوں اس کو دے دوں، جو میری دشمنی کرتا ہے اس کو دے دوں، دن رات میرے خلاف کام کرتا ہے اس کو دے دوں، ایسا ممکن ہے؟ خلاف عادت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے خلاف کوئی کام کرے اور میں اپنے بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر اپنے دشمن کو عطا کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کی وضاحت بتا رہا ہوں، کیا ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اپنے محبوب ترین بندوں کو عطا کرتا، بہترین نعمتیں دیتا، مال و دولت عطا کرتا، بہترین نعمتیں عطا کر کے اس کو خوش و خرم کی زندگی عطا کرتا۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اکثر جتنے بھلے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی تنگ ہوتی ہے، تنگ دست ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دکھیاری ہوتے ہیں اور اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ایک اعتراض آئے گا لوگوں کی طرف سے کہ کچھ لوگوں کے پاس اچھے ہونے کے بعد بھی مال ہیں، مثال دیں گے مولوی صاحب، لوگ کہیں گے حضرت غنی رضی اللہ عنہ کا مثال دیں گے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مثال دیں گے، اور ایک آدھ صحابی ہیں ان کا مثال دیں گے، ان کے پاس بھی مال تھا، اچھے لوگ تھے، صحابی تھے، ان کی زندگی پڑھیں، کبھی برائی میں خرچ نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، کبھی برائی کے راستے میں خرچ نہیں کیا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو بزرگوں،
یہ دنیا حقیر ہے، انتہائی حقیر اور گھٹیا ہے۔ اس کو مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 23-22، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ملعون ہے اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ملعون ہے، یعنی لعنت کی چیز ہے، گھٹیا ہے، بیکار ہے، سوائے اللہ کی یاد اور اللہ کو جو عمل پسند ہو اور عالم اور متعلم کے۔ اتنی بات کہہ کے چھوڑ دیا جائے تو آپ سمجھیں گے کہ مولوی صاحب مولویوں کی تعریف کر رہا ہے اور طالب علموں کی تعریف کر رہا ہے۔ وضاحت یہ ہے، یہ پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ملعون ہے اور اس میں جو بھی چیزیں ہیں سب ملعون ہے، بیکار اور گھٹیا ہے، لیکن وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ سب ساری چیزیں ملعون اور گھٹیا ہیں۔ جس سے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو انسان، وہ نعمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اور جس سے انسان غافل ہو جائے وہ کیا ہے؟ ملعون ہے۔ اسی طریقے سے ایک عالم ہے یا ایک متعلم میں پڑھنے والا، اس کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، لیکن کون؟ عالم ہو گیا بس، اور جوا بھی کھیلتا، شراب بھی پیتا، نماز چھوڑتا ہے، فجر میں سوئے رہتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، فریب کرتا ہے، مولوی ہو گیا، مولانا ہو گیا۔ کیا ایسے عالموں کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں؟ نہیں، جو عالم ہو اور اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو اس عالم کو اللہ پسند کرتا ہے، یا اس متعلم کو پسند کرتا ہے۔ جس طریقے سے علم حاصل کیا اور اسی طریقے سے عمل کرتا ہے اسی کو پسند کرتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ منبر میں چڑھ کر لمبی لمبی باتیں کرے اور نیچے اتر کے اس کے برعکس کام کرے۔ ایسے بھی عالم کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ جی، اس حدیث کی وضاحت یہ ہے۔ تو دنیا کی ساری چیزیں ملعون ہے سوائے اللہ کی یاد۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، اور جو عبادت اللہ کو پسند ہے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو اللہ مجھے پسند کرے گا، آپ کو پسند کرے گا۔ اور جیسے کوئی عالم ہے یا علم سیکھ رہا ہے، متعلم ہے، تو اللہ اسے پسند کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عمل بھی چاہیے۔ خالی پڑھ کے علامہ مولانا بن جانے سے بات نہیں چلے گی کہ لوگ سمجھیں گے یہ بڑا عالم ہے، بڑا اچھا بولتا ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک بولتا ہے، وہ نہیں چلے گا۔ عمل چاہیے۔ عمل نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوستو، بزرگو، یہ دنیا انتہائی گھٹیا اور بیکار ہے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا حقیر ہونے کے ساتھ ساتھ فتنہ کی بھی جگہ ہے، طرح طرح کے فتنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2742۔ اپنی طرف سے میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا ہوں، خصوصاً خطبے میں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے، میٹھی ہے، بہت بھلی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے ہر انسان کو، اور اللہ تمہیں پہلی قوموں کا جانشین بنائے گا تاکہ آزمائے، تاکہ دیکھے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ اور دیکھو، دنیا کے فتنے سے بچتے رہنا اور عورت کے فتنے سے بچتے رہنا، کیونکہ بنی اسرائیل کو سب سے پہلے جس فتنے میں مبتلا کیا گیا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ عورتوں کا فتنہ بہت خطرناک ہے۔ عورتیں ناراض نہ ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عورتیں کیسے فتنہ کرتی ہیں یہ ہم اور آپ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔
تو دنیا کے فتنے سے اور عورتوں کے فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ اور ہم بچیں گے کیسے؟ اس طریقے سے بچیں گے جب ہم اس دنیا کو معمولی سمجھیں گے، گھٹیا سمجھیں گے، حقیر سمجھیں گے، اور ساتھ ساتھ اجنبی کی طرح اور مسافر کی طرح دنیا بسر کریں گے، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا، بخاری شریف کی حدیث سے، اور حدیث 64:15، کندھے میں ہاتھ رکھ کے بتایا کہ دیکھو دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر کی طرح رہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور ہماری پلاننگ کتنی ہوتی ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ابھی فلاں باقی ہے، ڈھکا باقی ہے، وغیرہ وغیرہ، سبھی جانتے ہیں، زیادہ کامنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جائے شام کا انتظار مت کرو، اور جب صحت مند رہو تو اتنا عمل کر لو کہ بیماری میں بھی کافی ہو جائے۔ حدیث ہے بھائی، جو عمل ہم صحت مندی میں کر رہے ہیں بیماری کے حالت میں نہیں کر پائیں گے تب بھی اللہ ثواب دے گا، یہ حدیث میں ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ موت آنے سے پہلے پہلے اتنی نیکیاں کما لو کہ کافی ہو جائے، موت کے بعد وہ نیکیاں تمہارے لیے کافی ہو جائے، اتنی نیکیاں کما لو۔ دوستو بزرگو، اس حدیث کو تھوڑے سے الفاظ الگ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ الصحیح للالبانی حدیث 1157، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں اجنبی اور مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ کہاں شمار کرنا ہے؟ قبر والوں میں شمار کرنا ہے۔ اور ہم شمار کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں؟ ابھی بہت ٹائم باقی ہے، ابھی تو پڑا ہوا ہے، کتنا ٹائم پڑا ہوا اللہ بہتر جانے۔ دوستو بزرگو، ابھی خطبہ کے بعد کون کیا ہوگا، کون مر جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن پلاننگ کے اوپر پلاننگ کے اوپر پلاننگ کر رہے ہیں۔ کرنا چاہیے پلاننگ، لیکن ایسے غافل ہو کے نہیں کہ اللہ ہی کو بھول جائیں، رسول اللہ کے فرمان کو بھول جائیں، دین کو بھول جائیں، اسلام کو بھول جائیں، ایسی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ پلاننگ ویسی ہونی چاہیے کہ اللہ بھی یاد رہے، رسول اللہ کے فرمان بھی یاد رہیں، دین بھی یاد رہے، اسلام بھی یاد رہے، ایسے پلاننگ کی ضرورت ہے، ویسے نہیں کہ ہر چیز سے غافل ہو جائے۔ ایک اجنبی کا کوئی گھر نہیں ہوتا ہے کہ وہ مستقل ٹھہرے، اور مسافر جب سفر میں جاتا ہے تو اس کو کہیں کیا کہتے ہیں چین اور سکون نہیں ملتا، کہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا بھی ہے، تھوڑی دیر رکتا بھی ہے، ٹھہرتا بھی ہے، تو اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ میں اپنے منزل مقصود پہنچوں، اپنا گھر پہنچوں، اپنا گھر بار لوٹوں، اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے، اس کو چین نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری منزل قبر ہے، میرا آخرت ٹھکانہ ہے، آخرت میری اصل منزل ہے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ یہ دنیا چند دنوں کی زندگی ہے، آج میں بات کر رہا ہوں، کل ہوں نہ ہوں کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، کل ہو نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد انسان کا وجود مٹنے کے ساتھ ساتھ نام بھی مٹ جاتا ہے۔ آج ہم نام کمانے کے فکر میں پڑے ہوئے ہیں، نام بھی مٹ جاتا ہے، دو چار
چار نسل گزرنے کے بعد کوئی یاد بھی نہیں رکھتا ہے۔ ایک اعتراض آدمی کرے گا، کتنے ایسے لوگ ہیں، ایڈیسن ہے یاد ہے، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نوازتا ہے اور چند لوگوں کو جانا جاتا ہے، لیکن ایڈیسن کو کوئی نہیں جانتا، جو پڑھتے ہیں وہی جانتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہی کو سارے لوگ جانتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کا نام آخری قیامت تک یاد نہیں رہتا۔ دوستو بزرگو، وجود مٹنے کے ساتھ ساتھ نام بھی مٹ جائے گا، اسی لیے فکر آخرت کی کیجئے۔ اور ہم اور آپ جائیداد بنانے کے فکر میں رہتے ہیں، کسی کو برا نہ لگے، جائیداد اکٹھا کیجئے، لیکن ایسا کہ دوسرے کا محتاج نہ ہو، ایسے نہیں کہ غافل ہو جائیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 2328، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جائیداد وغیرہ اکٹھا نہ کرو کہ تم دنیا ہی میں دل لگا بیٹھو، یعنی اتنی تجارت اور اتنا مال، اتنے اسباب اکٹھا نہ کرو کہ اسی میں مگن ہو جاؤ، مشغول ہو جاؤ اور مکمل طریقے سے اللہ کو بھول جاؤ، اتنا اکٹھا نہ کرو۔ ضرورت کے حساب سے آدمی کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ دوستو بزرگو، باتیں بری لگے گی، معلوم ہے انسان کا نفس نصیحت پسند نہیں کرتا، جی انسان کا نفس جو ہے نصیحت نہیں پسند کرتا ہے، تو برا نہیں مانیے۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے چھوڑ دوں گا، وہ کیا ہے؟ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث 2327۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں جان کے پاس آئے، وہ بیمار تھے، عیادت کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے آئے۔ ان کے ماموں کا نام تھا ابو ہاشم، رو رہے تھے۔ کہا ماموں جان کیوں رو رہے ہیں؟ درد کی وجہ سے یا دنیا چھوڑنے کی وجہ سے، دنیا کے لالچ کی وجہ سے؟ ہم سب نہیں چھوڑنا چاہتے، دنیا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ پوچھا کیا درد کی وجہ سے رو رہے ہیں یا مال کے جانے کی وجہ سے یا دنیا کی لالچ کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ کہا کہ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی تھی، ایک وعدہ لیا تھا کہ تمام مال و اسباب میں ایک خادم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ایک گھوڑا تمہارے لیے کافی ہے، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میں نے بہت سارے مال و اسباب اکٹھا کر لیے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا سے تھوڑی سی چیز لینی چاہیے اور آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ دوستو بزرگو، ہر ایک انسان کو دنیا میں رہنے سہنے کے لیے، گزر بسر کرنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے، مال و اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اتنا ہی حاصل کریں، اللہ سے اتنا ہی دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اتنی ہی دعا کریں جتنی ضرورت ہے، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی ضرورت پڑے اتنی ہی دعا کریں، اس سے زیادہ کی ضرورت نہ محسوس کریں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ دوستو بزرگو، باتیں بہت ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے، زیادہ نصیحتیں بھی صحیح نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا